اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ نے بہت مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور غزوہ حنین کے دن بھی یعنی وہ تمہاری مدد کر چکا ہے جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ حاشیہ نمبر 25۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو جہاد و قتال پر اکسایا گیا اور ان کو واضح کیا گیا تھا کہ ایمان و اخلاص کا تقاضا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے اور جہاد کرنے میں مانع نہ ہو، اور ہر حال میں اللہ کی مدد پر بھرپور توکل ہو۔ اس سے قبل بھی غزوات میں اللہ کی تائید و نصرت سے کفار پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ کہیں فرشتوں کا لشکر بھیجا گیا تو کبھی دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا اور ان کو مغلوب کر دیا گیا۔ الغرض جب بھی حق و باطل کا معرکہ برپا ہوا، اللہ کی مدد و نصرت اہل ایمان ہی کے ساتھ رہی ہے۔ بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ یعنی کہ دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ بحوالہ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ حاشیہ نمبر 26۔ پچھلے غزوات میں تو مومنوں کی قلیل تعداد اور سامان حرب کی شدید کمی کے باوجود محض اللہ کی مدد سے کفار پر غلبہ حاصل ہوا، لیکن غزوہ حنین میں معاملہ برعکس تھا۔ مومنوں کے لشکر میں تعداد کثیر تھی، ان میں 10,000 تو مکہ فتح کرنے والوں کی تعداد تھی، اور 2,000 کے قریب نئے ایمان والے بھی شامل ہو گئے تھے جو پوری طرح مسلح اور تربیت یافتہ نہ تھے۔ بہرحال ان کو کثیر تعداد پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود کفار کے یکایک حملے اور تیروں کی بوچھاڑ نے ان کے پیر اکھاڑ دیے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، جیسے کہ آیت میں مذکور ہے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی غائبانہ مدد سے جنگ کی صورتحال بدل گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مسلم کتاب الجہاد والسیر کے باب غزوہ حنین و طائف کی روایات میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان کی وادی میں ایک مقام کا نام حنین ہے۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن طائف کے قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کی آتش بغض و عناد اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ تھے بھی بڑے جنگجو اور فن حرب کے ماہر۔ انہوں نے کچھ دوسرے قبائل غطفان اور بنو نصر وغیرہ کو ساتھ ملا کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اس کی اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جلدی مقابلے کے لیے نکلے، اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر مد مقابل ہو گئے۔ اس وقت مومنوں کی لشکر کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جن میں خاصی تعداد نئے ایمان والے طلقاء کی بھی تھی جو فتح مکہ کے موقع کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ پہلے ہی حملے میں کفار کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی کہ تعاقب کرنے کے بجائے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کفار نے گھاٹیوں میں مورچہ بندی کر رکھی تھی، انہوں نے وہاں سے یکبارگی زبردست تیر اندازی کی جس نے اسلامی لشکر بالخصوص نئے ایمان والوں کے منہ پھیر دیے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ فوج میں شدید افراتفری اور انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ارد گرد موجود رہے۔ ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بار بار اپنے سفید خچر کو لشکر کفار کی طرف دوڑاتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور جنگجو کوئی نظر نہ آیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بار بار یہ تعارفی الفاظ ہوتے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اصحاب السامرہ یعنی اصحاب شجرہ کو پکارا، جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہاجرین و انصار کو آواز دی، جواب میں لبیک و سعدیک یعنی ہم حاضر ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں کی آوازیں آئیں، اور جلد ہی مومنین کا منتشر لشکر مجتمع ہو گیا، اور پھر انہوں نے جم کر جنگ کی۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تھا اور ان کو قتل کر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر سے اتر کر ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ چنانچہ معجزانہ طور پر دشمنوں میں ہر ایک کی آنکھ میں مٹی بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کی تقویت اور کفار کی پسپائی کے لیے آسمانی لشکر نازل فرما دیے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم کفار کو شکست ہو گئی، محمد کے رب کی قسم کفار کو شکست ہو گئی۔ الغرض کفار کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا اور کئی ہزار کفار قید ہوئے جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ تب اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل کی اور یعنی فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جو تم لوگوں کو نظر نہ آئے۔ یوں اللہ نے کفر کرنے والوں کو سزا دی اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اللہ جس کو چاہے یعنی توبہ کی توفیق دے کر اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 27۔ کفار کے لیے یہ شکست بہت ہی غیر متوقع تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے بڑی تیاری اور منصوبہ بندی کی تھی اور وہ بڑے ہی مشاق تیر انداز تھے، لہٰذا وہ جنگ کی صورتحال سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مومنوں کی فتح اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہی کے سبب تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غیر معمولی کریم النفسی اور وسیع القلبی کا برتاؤ کیا، جس سے وہ اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہاں چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، غزوہ احد کی طرح غزوہ حنین میں بھی اہل ایمان کے لیے سبق تھا۔ ایمان والوں کا تو اللہ ہی پر توکل ہونا چاہیے۔ فتح و شکست کا دار و مدار اللہ کی مرضی و مشیت پر ہے، نہ کہ کثرت و قلت پر۔ اپنے بلبوتے اور مادی ذرائع پر انحصار انسان میں فخر و تکبر پیدا کرتا ہے، جبکہ اللہ پر توکل انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کے جذبے کو ابھارتا ہے، اور یہی صرف اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس سے پہلے غزوات میں لشکر اسلام نے اللہ کی مدد سے 3 گنا لشکر کفار کو شکست دی تھی، جبکہ حنین میں کفار کے 1/3 لشکر نے انہیں پسپائی کی حالت سے دوچار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور ان کو سبق سکھانا مقصود تھا کہ اہل ایمان کے دل میں فخر و ناز کا شائبہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں 2000 کے قریب نئے ایمان والے اور طلقاء تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا گیا تھا، اور جن میں سے بہت سے پوری طرح مسلح بھی نہ تھے۔ جب مورچوں سے یکایک زبردست تیر اندازی ہوئی تو پیٹ پھیر کر بھاگنے والے یہی لوگ تھے، اور انہی کی وجہ سے فوج میں انتشار اور افراتفری پیدا ہو گئی۔ لیکن مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک و سعدیک کہتے ہوئے فی الفور مجتمع ہو کر جنگ کرنے لگ گئے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک پلید لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تم مفلسی سے ڈرتے ہو تو اللہ نے اگر چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا، بے شک اللہ سب کو جاننے والا، غیر معمولی حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 28۔ اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ مشرک ناپاک و نجس ہیں۔ مشرکوں کے عقائد گندے اور پلید ہیں، اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی وہ انتہائی خبیث ہیں۔ در حقیقت شرک انتہائی مذموم فعل ہے۔ اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں اس کے بندوں کو شریک کرنا، جو زندگی میں محتاج تھے، اللہ کے در کے فقیر و سوالی تھے، مرنے کے بعد ان کو داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا قرار دے کر مدد کے لیے پکارنا، اور اپنے آپ کو ان کا مرہون منت سمجھتے ہوئے نظر و نیاز اور چڑھاووں کی شکل میں ان کی شکر گزاری کرنا بے حد قبیح و شنیع فعل اور ظلم عظیم ہے۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین انداز میں خلق فرمایا ہے، لیکن یہ احسان فراموش اور نمک حرام انسان مشرک ہو کر اپنے رحیم و کریم رب کا نافرمان، سرکش اور باغی بن کر السافلین ہو جاتا ہے، یعنی بد سے بدتر مخلوق بن جاتا ہے، خواہ یہ اس دور کا مشرک ہو یا قدیم زمانے کا۔ اس کے عقائد و اعمال کی نجاست و غلاست اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ قبر کی مٹی کو خاک شفا اور جراثیم آلودہ قبر کے دھون کو آب شفا قرار دے کر آب زمزم کی طرح مقدس و متبرک قرار دے کر استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ مشرک ناپاک و پلید ہیں۔ اس سال کے بعد ان کو اس پاکیزہ گھر یعنی بیت اللہ کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جگہ کا تعین کر کے حکم دیا گیا تھا کہ اس میں شرک نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت ہو، اور اس گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 26۔ یہ کیسی ستم ظریفی اور بلعجبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے داروں نے اپنے بناوٹی معبودوں کی مورتیاں بیت اللہ میں سجا کر اللہ کے پاکیزہ گھر کو کفر و شرک سے بری طرح آلودہ کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کی تطہیر کی اور اللہ کے گھر کو مورتیوں سے پاک کر کے وہاں صلاح ادا کی، لہٰذا اب ان ناپاک و پلید مشرکوں کا اس پاکیزہ گھر میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، اور 9 ہجری میں امیر الحجاج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے دوران مینا میں اعلان عام کروا دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا۔ ملاحظہ ہو زیر نظر سورہ کا حاشیہ 3۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قدیم مشرکین اور اس دور کے کلمہ کو مشرکین کے عقائد و اعمال میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی جو عقیدت مورتیوں یعنی یا قبروں کے ساتھ تھی، آج ان کی ویسی ہی عقیدت قبروں کے ساتھ ہے۔ مزارات پر لوگوں کا ہجوم اس بات کا بین ثبوت ہے، اور آج بھی مشرکانہ عقائد سے آلودہ ایمان کے حامل مختلف گروہ بیت اللہ کے طواف کے دوران بھی غیر اللہ کے پکارے لگاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 29۔ عرب کے بیشتر حصے کا غیر زرعی ہونے کے سبب سے ان کے اقتصادی نظام کا دار و مدار تجارت پر ہی تھا، جس کے لیے باہمی تعلقات اور رابطے ضروری تھے۔ اس امتناعی حکم سے بعض اہل ایمان کو تشویش ہوئی کہ آمد و رفت ختم ہو جانے سے تجارت پر برا اثر پڑے گا، ایام حج کی آمدنی پر اثر پڑے گا اور معاشی تنگی ہو جائے گی۔ اس خدشے کی تردید کر دی گئی۔ محض مادی وسائل پر ہی تکیہ کر لینا ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں۔ ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالی فراخی اور خوشحالی کے راستے کھول دے گا، وہ بے انتہا حکمت والا اور علیم و خبیر ہے۔ چنانچہ بعد میں نہ صرف عرب بلکہ دیگر ممالک میں بکثرت لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور تجارت و کاروبار کے نئے راستے کھل گئے، اور مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔
اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہ لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھیں اور دین حق کو قبول نہ کریں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور پست ہو کر رہیں۔ حاشیہ نمبر 30۔ کفار عرب سے برات کے اعلان اور قتال کے احکامات کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف رخ کیا گیا۔ یہ لوگ ایمان کے دعوے دار تو تھے، لیکن ان کے عقائد کفر و شرک سے بری طرح آلودہ تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی سوائے چند گنتی کے دنوں کے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80۔ خود فریبی کے شکار ان کور عقل لوگوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہ جائے گا، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ اور یہ کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یہودی ہوں یا عیسائی، ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ ایسے مشرکانہ اور من گھڑت عقائد پر مشتمل ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، لہذا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ ان کا اللہ پر ایمان شرک سے پاک ہو اور وہ اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں نہ تو اپنے آپ کو شریک کریں اور نہ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ سورہ آل عمران میں بھی ان سے ایسے ہی ایمان پر بات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ پھر آخرت پر ان کا ایمان ہو کہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ عدل و انصاف سے ہوگا جو صرف ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا۔ وہاں کسی کی سفارش یا کسی فرد یا فرقے سے نسبت و وابستگی کام نہ دے گی، نہ پیری مریدی کے تعلقات کام دیں گے، اور نہ ہی کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ پھر وہ اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیں، حلال و حرام کی اسلامی قیود کو پوری طرح اپنے اوپر نافذ کریں۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو انہیں سود کو حرام ماننا ہوگا۔ اگر اہل کتاب شریعت الہی کو من و عن تسلیم کر کے اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے تو ان کا ایمان ناقابل قبول ہوگا۔ ان تمام شرائط کے ساتھ ایمان نہ لانے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، الا یہ کہ وہ ذمہ بن کر رہیں، جزیہ دیں اور اسلامی ریاست کے مطیع اور ماتحت ہو کر رہیں۔ اللہ کی زمین پر خلافت و امامت اور اولو الامر ہونے کے حقدار تو صرف اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے مسلم اور فرمانبردار ہوں، جو پوری طرح اسلامی شریعت کے خود متبع ہوں اور اللہ کی زمین پر اس کو نافذ کرنے والے ہوں۔ یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا اور اس کے عوض اسلامی ریاست کی طرف سے ان کو ضروری تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایرانی سپہ سالار کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ و رسول کا ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو یا پھر جزیہ دو، بحوالہ بخاری کتاب الجہاد باب الجزیتی والمبادعتی مع اہل الحرب۔